بر محمد وآل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، ہے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں جو سر سے مانگا جو تمہارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. وہ جو درہ اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو درہ اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی ہے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کر اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا ہے، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. صلوات اللہم صلی علی محمد
زخمی آئے خون آلودہ وچ مٹیاں پہ گئیاں تیرے بازوں غازی انج شاماں پہ گئیاں ویکھ سجاد ذرا کیویں وسدا ہے بیڑا کیویں وسدا ہے بیڑا اودی نگری وچ آسان تو پہلا اونٹاں تو لے گئیاں تیرے باجو ویرن غازی شاماں پہ گئیاں ہائے واللیل دیاں ویر جرنیل دیاں ویر جرنیل دیاں 9 لکھ قاتل تے ہتھ وچ تکیاں زلفاں تو رہ گئیاں تیرے باجو ویرن غازی شاماں پہ گئیاں صلوات صلوات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال ہے الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ حسین ہی مگر ڈٹا ہوا پسر ہے نوجوان کی ہے لاش پہ کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ لا زوال درسگاہ حسین ہے سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اللہ الرحمن الرحیم صلوات سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافر ہو کے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے، سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی
گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، کوک بھی اجڑی، اور بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہمارے دیگر بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، عاشور کا ڈھل جانا، زینب کا اجڑ جانا، اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں منظر عجیب دیکھا، خیام میں جل رہے تھے، منظر عجیب دیکھا، خیام میں جل رہے تھے، ایک بی بی کا خیموں سے، ایک بی بی کا خیموں سے بیمار اٹھا لانا، اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا، شبیر یہ کہتے تھے آنکھوں کو بند نہ کرنا، شبیر یہ کہتے تھے آنکھوں کو بند نہ کرنا، میں آ رہا ہوں اکبر، میں آ رہا ہوں اکبر، کچھ دیر ٹھہر جانا، اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا
سجاد کہہ رہے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد کہہ رہے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا، صحرا میں بکھر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا اجڑ جانا، اس بات کا دکھ ہے زہرا تیری کلیوں کا، صحرا میں بکھر جانا۔ بر محمد وآل بیت محمد بلند ترین صلوات۔ منقبت کے چند اشعار آپ کے حسین سماعتوں کی نظر ہیں، درود پڑھ لیجئے محمد وآل مصطفیٰ۔ سا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، معجزہ سا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، ہو گیا درد دوا ماتم زنجیر کے بعد، سب ہوا ماتم زنجیر کے بعد، سامنے آنکھوں کے تھی کرب و بلا اور حسین، سامنے آنکھوں کے تھی کرب و بلا اور حسین، کوئی پردہ نہ رہا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ سا ہوا ماتم زنجیر کے بعد۔ اور اس شعر میں بی بی آپ سب کو ایک دعا دے رہی ہے، وہ دعا کیا ہے آپ کی سمیع کی نظر ہے۔ میرے بیٹوں کے عزادار و صدا جیتے رہو، میرے بیٹوں کے عزادار و صدا جیتے رہو، آئی زہرا کی صدا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ سا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، وار جتنے بھی عقیدے پہ ہوئے تھے محسن، بے اثر سب کو کیا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ سا ہوا
ختم زنجیر کے بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اہل کعبہ پہ مصیبت کی گھٹا چھائی ہے اہل کعبہ پہ مصیبت کی گھٹا چھائی ہے ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی ہے ہائے شہزادیوں پر عالم تنہائی ہے پردہ داران حرام برسر بازار غضب و بلوائے عام میں زینب کھلے سر آئی ہے بلوائے عام میں زینب کھلے سر آئی ہے سر دربار طلب ان کی ہے اللہ اللہ اور جن کو سورج کی ضیا دیکھ کے شرمائی ہے اور جن کو سورج کی ضیا دیکھ کے شرمائی ہے تیرا گھر لوٹ کے برباد کیا امت نے تیرا گھر لوٹ کے برباد کیا امت نے اور تیرے شبیر کو غربت میں قضا آئی ہے اور تیرے شبیر کو غربت میں قضا آئی ہے قید ہو کر کھلے سر کوچہ ہو بازار پھریں قید ہو کر کھلے سر کوچہ ہو بازار پھریں دختر فاطمہ زہرا کی یہ رسوائی ہے دختر فاطمہ زہرا کی یہ رسوائی ہے کون فریاد سنے کون فریاد سنے
کو پکارے زینب، کوئی غم خار شم سینہ سنا سائی ہے، کوئی غم خار ہے سینہ سنا سائی ہے، اہل کعبہ پہ مصیبت کی گھٹا چھائی ہے۔ ارے جس کا تو مولا ہے اس کو نام وہ تیری مانا ہے دری محمد تو مہدی بلند سے بلند کر صلوات الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صلوات محمد. إذا الموضوع پچھلے موضوع یہ آخری مجلس رضا ہے اور سویا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء، آپ کے عزیز، آپ کی اولاد کہ جنہوں نے کربلا میں آپ کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو درجہ کمال پر پہنچایا اور جام شہادت نوش کیا، ان کی یاد میں یہ مجلس رضا ہے جسے سویم کا نام دیا جاتا ہے. تبرکاً کچھ گزارشات آپ اس خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد بالمومنین نے ان مجالس رضا کے لیے دامِ گرم قلم و سخن میں تعاون کیا، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں گھر میں جہاں جہاں آزادار مومنین مصروف رضا ہے ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد حاضرین کی گزشتگان پر، ان کی قبروں پر اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد
اس مجلس عزائز فرش عزائز کے توسل سے زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، اور ربدان بحق محمد و آل محمد زمانے کے امام کو ان سے راضی و خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعظیم فرمائے، ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنے حاجات کی برابری کے لیے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم کے لیے مل کر بابا سے بلند تر صلوات عزیزان محترم، جمال قرآن مناقب آل عمران کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور کچھ پہلو آپ کی خدمت میں گوش گزار کر پایا اور بہت کچھ تھا جو رہ گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک طرف قرآن اور دوسری طرف آل عمران، دونوں کے کمالات فضائل اتنے ہیں کہ انہیں میں اور آپ تو پھر میں اور آپ ہیں، خود حدیث نے بتا دیا ہے کہ جن و بشر لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور درخت کی لکڑیاں قلم بن جائیں، پانی سیاہی بن جائے، پتے ورق بن جائیں، اور انسان اور جن لکھنے بیٹھے، یہ اشیاء ختم ہو جائیں گی، ان کے کمالات اور فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ابن عباس ایک رات مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مولا نے تفسیر کرنا شروع کی، رات گزر گئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی، تو حیرت کی ابن عباس نے اور فرمایا کہ مولا پوری رات گزر گئی اور صرف ابھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی بات کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بسم اللہ کی ہی تفسیر مکمل نہیں ہو پا رہی، اس کے وہ جو پہلو ہیں وہ عیاں نہیں ہو پا رہے، تو پھر کہاں پورا جمال قرآن اور پھر کہاں مناقب آل عمران۔ تو یہ 10 تقریریں 10 گھنٹے، میں سمجھتا ہوں 10 زندگیاں کم ہیں ان نکات کو بیان کرنے کے لیے، اور یہ بھی صرف وہ ہیں جو ہم پر عیاں ہیں۔ کچھ پہلو تو ایسے ہیں کہ جنہیں ہم پر شاید عیاں کیا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی ہماری عقل، جتنی ہماری فہم و فراست ہے، اسی اعتبار سے پردے کو ہٹایا گیا، اور یہی وجہ مطالب جاتا ہے۔ قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، رسول ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں لوگوں کے درمیان نظریاتی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ جس نے جیسے سمجھا اس نے بس ویسے ہی لے لیا، اب چاہے وہ شریعت کے باب میں ہو، چاہے وہ عقیدت کے عنوان سے ہو، چاہے وہ کوئی اور صورتحال ہو، جس نے جیسا لیا اس نے ویسے ہی اس کو آگے بڑھا دیا۔ اب قرآن اگر صرف لفظوں کی حد تک ہی ہے تو پھر تو بہت کچھ ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہے، اور اگر قرآن لفظوں سے ہٹ کر بھی کچھ بیان کرتا ہے تو پھر بہت سارے دریچے ایسے ہیں کہ جسے انسان اپنی عقل اور عقیدت کے اعتبار سے سمجھے گا، لیکن ایک راستہ اور ہے۔ چیزیں چھوڑ کر جانے کا مطلب امام منزلت پر یہ ہے، اسی منزلت پر یہ ہو، ایسے وزن جب جمع ہو کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو یہ عقیدت کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، مگر یہ رسول خدا ہیں، یہ عقیدت، انسیت، محبت، رشتہ، ناطہ، اس اعتبار سے گفتگو نہیں فرما رہے، بلکہ ان کی گفتگو اس اعتبار سے ہے کہ جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ اب چاہے وہ اس کا حقدار ان کے اپنے گھر کا فرد ہو، چاہے اس کا حقدار ان کے گھر کے باہر کا فرد ہو، ورنہ تو امام حسن ان کے گھر کے ہیں، امام حسین ان کے گھر کے ہیں، مولا کائنات ان کے گھر کے ہیں، جناب شہزادی کونین ان کے گھر کی ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی تو ان کے گھر کے نہیں تھے، مگر ان کے لیے بھی فرمایا رسول خدا نے، سلمان و منا اہل البیت،
سلمان بھی ہم اہل بیت میں سے ہی ہیں۔ اس کے معنی اور مطلب کیا ہو گیا کہ یہاں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، یہاں عقیدت اور محبت کی اہمیت نہیں ہے، یہاں وراثت اس اعتبار سے وراثت نہیں ہے کہ میں میرے بعد میرا بیٹا اور اس کا بیٹا اور میرے والد اور دادا۔ یہاں میراث اس بات کی ہے، یہاں دخل اندازی اس بات پر ہے کہ جو اس معیار پر پورا اترتا ہے اسی کو یہ عظمت اور کرامت اس کی متعارف کروائی جائے گی۔ آپ بور مت ہوئیے گا، یہ 2-4 باتیں تھیں اور چونکہ خلاصہ ہے جو سنایا اس کو خلاصتاً دوبارہ سمیٹ رہا ہوں ذرا دوسرے الفاظ سے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے ایک طرف قرآن اور دوسری طرف اہل بیت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر لفظوں میں ہی قرآن کو لینا ہے تو پھر اہل بیت کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤں؟ بس ایک ہی چیز کافی تھی، قرآن کافی تھا، اور بہت سے لوگوں کا خیال بھی یہی تھا کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، لیکن ان کے اس خیال کو رد کر دیا، خود قرآن نے بھی رد کر دیا، خود رسول خدا نے بھی رد کر دیا۔ تنہا قرآن تو اس کے لیے بھی کافی نہیں تھا جس کے سینے پہ نازل ہوا تھا، اگر تنہا اس کے لیے بھی کافی ہوتا تو بہت سارے موقع ایسے آئے عزیزان محترم کہ انہوں نے اہل بیت کا ساتھ لیا ہے، انہوں نے انہیں مدد کے لیے پکارا بھی ہے، انہوں نے ان کی آمد کا انتظار بھی کیا ہے۔ بے تحاشا ایسے مواقع ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، ورنہ تو کیا وجہ ہے کہ رسول خدا علی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ جب تک علی نہیں آئیں گے، اور علی کی آنکھوں میں جو ہے وہ تکلیف تھی، آئے اور آپ نے لعاب دہن جو ہے وہ مولا کائنات کی آنکھ میں جو ہے وہ رکھ دیا، مل دیا، اور علی فرمانے لگے کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ اس ساری روایت سنی نہیں آپ کی، واقعہ سنا ہوا ہے، لعاب دہن مصطفیٰ سے آشوب چشم دور ہو گیا، اور اس کے بعد رسول خدا نے وہ انتہائی عظیم المرتبت جملے ارشاد فرمائے جو ہر ایک مومن کے دل پر رقم ہے کہ علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، خدا نے اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ فتح کو لکھا ہوا ہوگا۔ اور وہ علم دینے کے لیے رسول خدا نے کسے بلایا؟ علی بن ابی طالب کو بلایا، اور پھر جنگ جیت گئے۔ تو قرآن کی آیت کی تلاوت ہی پڑھ دی جاتی، جنگ تو رسول ویسے بھی جیت ہی جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر قرآن تنہا کافی ہو تو نہ رسول خدا کو اس جنگ میں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، نہ جنگ خیبر میں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، نہ احد میں انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تلوار ٹوٹ گئی تو جھاڑی اٹھا کر دے دی کہ یہ لے لیجئے، اور وہ تلوار بن گئی۔ علی کی وہ تلوار بھی ٹوٹی، پھر جھاڑی دے دی کہ یہ لے، وہ بھی تلوار بن گئی، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب رسول خدا نے کوئی جھاڑی نہیں دی، اب خاموش ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ قرآن لفظوں میں ہی کافی ہے تو پھر کوئی آیت پڑھ کر سنا دیتے، سینے پر دم کر دیتے علی کے بازوؤں پہ۔ جب میرے پاس لوگ بچوں کو لے آتے ہیں، مولانا صاحب اس کو ذرا دم کر دیں، مجھے دم کر دیں، جبکہ میں دم وم کرنا نہیں آتا مجھے، میں تو اپنے ہی دم پہ خود چل رہا ہوں، تو اپنا دم دوسرے کو دے دیا تو کہ میرا دم نہ نکل جائے، تو میں اس لیے دم نہیں کرتا۔ لیکن لوگ لے آتے ہیں کہ آپ ذاکر ہیں، کچھ پڑھ دیں، ایسا اور ویسا آتے ہیں لوگ، اور اس عقیدت سے آتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں تو ڈر ڈر کے پوچھتا ہوں کہ ہاں ماشاءاللہ آپ نے بس دم کیا میں ٹھیک ہو گیا، تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا، ان کے سر کا درد کیسے چلا گیا میرے دم کرنے سے۔ لیکن لوگوں کی عقیدت یہ ہے کہ اگر کوئی دم کر دے گا تو وہ کمزوری طاقت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک عام آدمی جو پھونک دے کچھ پڑھ کر تو اس میں اتنی تاثیر، تو انتظار کس بات کا تھا؟ وہ تو رسول اکرم ہے، رحمت للعالمین ہے، کچھ بھی پڑھ کر علی کے بازوؤں پہ دم کر دیتے، کچھ بھی پڑھ کر علی کے سینے پر دم کر دیتے، سورہ انعام پڑھ دیتے، سورہ یاسین پڑھ دیتے، سورہ رحمان پڑھ دیتے، تو علی میں کتنی طاقت آ جاتی۔ علی کے تو تنہا ہاتھ ہی ذوالفقار بن جاتے، 2 انگلیوں پہ جس نے خیبر کو اٹھا رکھا تھا تو اس کے ہاتھوں سے کوئی کیسے بچ کر چلا جاتا۔ مگر یہاں قرآن کا سہارا نہیں لیا گیا، انتظار کیا گیا، اور پھر زمانے نے دیکھا کہ فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہوا آ رہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جوان ہی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ، چونکہ کوئی تلوار ہی نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ، اور لا کر رسول خدا، اور رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو دی۔
یہ سارا منظر اور بہت سارے مناظر عزیزان محترم کس لیے دکھائے جا رہے ہیں خدا کی طرف سے؟ اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ کہ سلامتی والی سرد ہو، یعنی مائنس میں اگر ٹیمپریچر جاتا ہے تو بھی مر جاتے ہیں نا لوگ، تو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو، چونکہ خدا جب ٹھنڈا کرنے کا کہہ دے تو اس لیے خدا نے وہاں پر سلامتی کا بھی لفظ استعمال کر دیا۔ یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا اگر ٹھنڈا کرنا چاہے تو اتنا ٹھنڈا کروانا چاہتا ہے جتنے میں ابراہیم رخصت نہ ہو جائے، لیکن اگر خدا کسی کو طاہر کرنے کا ارادہ کر لے تو خدا کتنا طاہر کرے گا، وہاں خدا نے آگے کوئی حد نہیں لگائی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اب یہ جو اہل بیت، اب یہ طاہر نہیں کر رہا خدا، طہارت کر رہا تھا خدا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ طاہر رہیں، یہ طاہر ہوں، یہ طاہر رہیں۔ تمہیں صرف بتا رہا ہوں اگر طہارت ڈھونڈنے کا دل چاہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، صرف اہل بیت کی طرف دیکھنا، اس لیے کہ یہ مجسمے طہارت ہیں۔ تو کہنے لگے آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ منبر کوفہ پہ مولا نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابراہیم آگ میں جل جاتے، اس لیے کہ علی نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو یہ تو اللہ نے کہا ہے، مولا نے کب کہا ہے؟ تو اللہ کے کام کو آپ مولا کے کام کو اللہ کے کام کے ساتھ ملا رہے ہیں اور اللہ کے کام کو مولا کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو گویا یہ شرک ہے۔ اللہ کے کاموں کے ساتھ بندے کے کام کو ملانا شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف لفظ شرک سن لیا اور کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خدا بھی دیکھتا ہے، خدا بھی سنتا ہے۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، یہ بچے بھی ہیں، انشاءاللہ پروردگار ان کا مستقبل روشن فرمائے، سبھی پڑھے لکھے ہیں، اور در اہل بیت پہ جو ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا لکھا ہے، یعنی عالم ہے، عربی اعتبار سے عالم ہو گئے، خدا بھی عالم ہے، خدا عالم ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا بصیر بھی ہے، خدا سمیع بھی ہے، ایسا ہے، اور پتہ نہیں کتنے اس کی صفات ہیں، نہ جانے انگنت۔ تو دعائے جوشن کبیر میں آپ سنتے ہیں رمضان میں یا اس کے علاوہ پڑھتے ہیں، وہ ساری صفات خدا بندی تو ہیں، اور کتنی صفات ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ کیا شرک ہو رہا ہے؟ ابھی کیسے دیکھوں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ شرک، یہ شرک نہیں ہے، ذات میں کسی کو قرار دینا یہ شرک ہے، ذات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے، یہ خدائی صفت نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس اگر آنکھ نہ ہو آپ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، صحیح؟ اگر کسی کے اللہ نہ کرے کان نہ ہو وہ سن نہیں پائے گا، خدا سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے میری بات پر سبحان اللہ کہہ دیا، زبان سے کہا ہے، یہ گویائی کی طاقت ہے جس پر آپ بول رہے ہیں، اگر یہ طاقت نہ ہو تو آپ نہیں بول سکتے، وہ بغیر کسی طاقت کے ہی بولتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو سمجھانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا، جیسے پیغمبروں کو بھیجا، کیا ضرورت تھی کہ عیسیٰ کی آمد کے وقت جناب مریم کے پاس فرشتے کو بھیجا جائے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ شوہر تو ہے نہیں، ایک کمرے میں رہتی تھی، بس فرشتہ آ گیا اور ادھر ادھر دیکھا، مریم نے کہا تم کہاں سے آ گئے؟ کمرہ بند، کیسے آ گئے؟ کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ملک مکرم ہوں، خدا نے مجھے بھیجا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اولاد ہو، ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت ساری باتیں، وہ ایک پورا لمبا چیپٹر ہے۔ تو کہ بس خدا دینا چاہتا ہے تو وہ کیوں بھیجا خدا نے؟ بس مریم پر ظاہر ہونے لگتا، جو کچھ بھی ظاہر ہوا، جو کچھ بعد میں ہوا وہ ہوتا رہتا، دروازے کھلتے رہتے، مریم نکلتی رہتی، کوئی غیب سے مدد کرتا رہتا۔ الہام بھی تو وہی کی ایک صورت ہے، خواب بھی وہی کی ایک صورت ہے، فرشتہ بھی وہی کی ایک صورت ہے، یہ وہی کی صورتیں ہیں۔ تو اب ایسے ہی ہوتا کہ وہ یہاں سے نکل کر، یعنی بیت المقدس سے نکل کر کہاں گئی؟ باہر نکلی تو حضرت عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے، چلے، وہ تو آباد علاقہ ہے۔ اب آباد علاقے میں پروردگار عالم کتنا پردے کا اہتمام کرے گا مریم کے لیے، وہ بھی بوقت ولادت۔
کھانا ڈھونڈنے تھوڑی نکلی تھی، پانی پینے تھوڑی آئی تھی، بوقت ولادت ہے. کتنا انتظام اور کتنا اہتمام کرے گا پروردگار کہ آپ چلیے ہم زمین کو سمیٹتے چلے جائیں گے. خدا زمین کو سمیٹتا چلا گیا اور مریم قدم بڑھاتی چلی گئی. اب جو مریم نے دیکھا تو دیکھا کہ علاقہ ہی بدل گیا، ملک ہی بدل گیا، ماحول ہی بدل گیا، موسم ہی بدل گیا. اور ایک مرتبہ نہر بہہ رہی ہے، اس کے کنارے درخت لگے ہوئے ہیں جس میں پھل بھی نہیں ہے، اور آ کر مریم وہاں پر ٹھہر گئی اور کہا پروردگار اب کیا کروں؟ کہا بس یہیں عیسیٰ کی ولادت ہونی ہے. عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. کب ہے ولادت حضرت عیسیٰ؟ کب ہے؟ تاریخیں کیا ہے؟ دسمبر بھول گئے آپ لوگ؟ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی آمد ہے. 25 دسمبر، سرد موسم. دسمبر میں کبھی کھجور نہیں ہوتی، مگر عیسیٰ کی آمد کے بعد کہا کیا کھاؤں؟ کہا کھجور کھاؤ. اب ہر بات آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایک بات کو سنایا جائے تو پھر وقت بھی زیادہ لگتا ہے. یہ آپ سے نہیں کہہ رہا، میں ان صاحب کو بتا رہا ہوں. ایک ایک لفظ سنایا جائے تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب واہ کیا بات ہے، آپ نے دسمبر میں کھجور پیدا کر دی. میں نے کہا میں نے پیدا نہیں کر دی، مریم نے پوچھا تھا کہ پروردگار کھاؤں کیا؟ تو کہا کہ خرمے کھاؤ. تو جب اٹھا کر نظر دیکھی تو کہا پروردگار اس میں خرمے کا ہے. کہا ایسے تھوڑی آئیں گے، آپ اپنا ہاتھ تو لگائیے اس کو. تو مریم نے اس خشک درخت کو ہاتھ لگایا جو لگتے کے ساتھ ہی تر و تازہ ہو گیا. اس میں پھول بھی آئے، پھل بھی آئے، خرمے بھی آئے، تیار بھی ہو گئے. دسمبر بلا کی گرمی میں پکتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے غلام بھائی، ان کے تو علاقے میں بڑی پڑی کھجور. جب تک شدید گرمی نہیں ہے تب تک یہ پکتا نہیں ہے، مگر اس ٹھنڈ کے اندر خدا نے کھجور کو پکایا. تو جو فرمایا آپ نے، ٹھنڈ کے اندر خدا نے پکایا، مریم نے نہیں پکایا، نہ میں نے پکایا. اور خرمے کا بس اس کو ہلا. کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ یقیناً دیکھا ہے سب نے. کہا اس کو ہلائیں. عام چھوٹا موٹا بھی درخت ہو تو ہلانے سے پھل نہیں گرتا. پھر تو یہ کھجور اور پتہ نہیں کتنی ہائٹ پہ جا کے اس کے پھل. اور مریم اس کے جڑ میں بیٹھی ہے کہ اس کو ہلائیں. مریم اور ایسی کیفیت سے گزر گئی کہ جہاں خاتون کے لیے طاقتور غذاؤں کی ضرورت ہے، ہلایا کیا ہلا ہوگا وہ مثلا نہیں معلوم، لیکن ہلایا کھجوریں گرنا شروع ہو گئیں. تو یہ میں گرا رہا ہوں کھجوریں؟ کون گرا رہا ہے کھجوریں؟ اللہ گرا رہا ہے؟ نہیں، اللہ نہیں گرا رہا کھجور. کھجوریں مریم نے گرائی ہیں. اللہ تھوڑی آئے گا کھجوریں گرانے کے لیے. اللہ اتنا مطلب اللہ کو کیا سمجھا آپ نے کہ وہ آپ کے کہنے پر آ رہا ہے؟ اللہ کبھی نہیں آئے گا. اللہ مریم کے لیے نہیں آیا، ملا کے لیے کیا آئے گا اللہ؟ ہاں، کبھی نہیں آئے گا اللہ. جب اللہ نہیں آئے گا تو اللہ کو پکارنا بھی نہیں چاہیے. مسجد کے باہر ہی لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اللہ آتا ہی نہیں ہے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لکھی ہے جو آتا ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں مل کر محمد. تو اللہ تو نہیں آتا، کہیں نہیں آتا. آپ عبادت کریں نہیں آتا اللہ کو بلا کر مر جائیں گے، اللہ نہیں آتا. اللہ آنے والی چیز ہی نہیں ہے. اللہ آنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو اللہ آئے گا. تو اللہ یہاں بھی نہیں آئے گا، وہ مریم کے وہاں بھی نہیں آئے گا. اللہ آتا ہی نہیں ہے. وہ جو آ جائے وہ اللہ ہی نہیں ہے. وہ جو آ جائے وہ اللہ ہے ہی نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھے گا. اب لیکن چونکہ لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے تو وہ بلاتا ضرور ہے. وہ بلا لیتا ہے اور جس کو بلایا ہے وہ چلا بھی جاتا ہے. تو اب لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے کہ وہ یہاں تو آتا نہیں ہے. کہا نہیں، یہاں نہیں آئے گا، ہمیں بلایا تھا، ہم چلے گئے وہاں پر. اب چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے جب بلانے والا بلا رہا ہے تو کوئی حد ہے اس کے بلانے کی. تو تمام نور سے جل رہا تھا اس سے آگے بلایا. نور سے جل رہا تھا. وہ والا جلنا نہیں جو ہم آپس میں جلتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ والا جلنا نہیں ہے. جہاں نور کی ہیبت سے جل رہا تھا اس سے آگے بلا لیا. اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو شاید بس لفظ تو ہیں، سمجھا نہیں جا سکتا کہ کیا ہے. الفاظ تو ہیں کہ عالم میں ہو ہے. اب ہو کا عالم لفظ تو ہے، ہو کا عالم. اب ہم بھی اکثر کہتے ہیں
ہو کا عالم. کبھی کوئی نصیحت والی بات کریں تو 1000 کا مجمع بھی ہو تو ہو کا عالم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سناٹا, اتنا سناٹا کہ خطیب پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ ابھی کوئی اٹھے گا اور اتار دے گا نیچے. جہاں سناٹا ہو اور خوف ہو, اس کی ملی جلی کیفیت کو کہتے ہیں ہو, عالم ہو. اس عالم ہو سے بھی آگے لے گیا خدا. اب کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے, جو بتانے والا تھا وہ بہت پیچھے رہ گیا. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان, وہ بہت پیچھے رہ گیا. اب اکیلا اس ہیبت میں آواز آ رہی تھی, اور قریبا وہ تو وہاں رہ گیا جو ابھی تک بتا رہا تھا. تو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ اور قریبا اور قریبا اور قریبا, اور آپ ہیں کہ قریب ہوتے چلے گئے. اب جب یہ آواز آنا رک گئی کہ اور قریب آ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں خدا ہے. جو کہیں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا, ہاں جبکہ خدا نے کہا خود ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, حد بھی بتائی ہے, مگر وہ خدا نہیں ہے. خدا نے یہ بتایا ہے کہ جہاں تک میں لانا چاہتا تھا اس جگہ اور حبیب میں اتنا فاصلہ تھا. خدا میں اور حبیب میں فاصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, خدا میں اور حبیب میں فاصلہ نہیں ہے. خدا تو رہتا ہی حبیب کے ساتھ ہے, تو فاصلہ کیا ہوگا؟ اور جو رہتا ہی حبیب کے ساتھ ہو, ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں, تو جس کے صدقے میں جہان بنایا ہے اس کو فاصلے بتائے گا, اس کے لیے فاصلے طے کرے گا. ایک کمان یا اس سے زیادہ کا نہیں, جہاں تک میں لانا چاہتا تھا بس میرا حبیب وہاں تک آ گیا. لیکن عزیزان محترم ہوا کیا, جب وہاں آ گئے تو اب حضور نے سوال کیا کہ پروردگار کیا یہاں پر میرا بھائی بھی موجود ہے؟ یہاں پر تو جواب قدرت آیا کہ ہاں یہاں پر آپ کے بھائی بھی موجود ہیں. اب اس سے زیادہ عجیب سوال کیا کہ تو علی بول رہا ہے, اور جواب پروردگار آیا کہ نہیں, یہ میں ہی بول رہا ہوں. علامہ مجلسی نے کتاب لکھی اسرار معراج, اس کے اندر یہ روایت لکھی, جب خدا یہ نہیں کہہ رہا میں یہاں پر ہوں, وہ جو بتانے والا ہے وہ وہاں پر رہ گیا. پھر حبیب نے سوال کر لیا کہ کیا میرا بھائی یہاں پر ہے؟ کہاں ہاں ہے. تو پھر یہ بتا دے کہ یہ جو ابھی مجھ سے ہم کلام ہے یہ کون ہے؟ یہ تو ہم کلام ہے یا میرا بھائی ہم کلام ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم کلام ہے, کہا نہیں میں ہم کلام ہوں. تو کہا خدا اگر تو ہم کلام ہے تو لہجہ تو یہ میرے بھائی علی کا ہی ہے. آج کو صرف لفظوں میں بیان کیا, تفصیل کو بیان نہیں کیا. اب جب تفصیل نہیں آئی ہے تو اسی منزل کے لیے تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر پر چلے آنا, یہ تمہیں سمجھائیں گے. اور اگر اہل بیت کو تلاش کرنا ہو کہیں, قرآن سے آ کر پوچھنا اہل بیت کیا ہے, یہ قرآن تمہیں اہل بیت بتائیں گے, اہل بیت تمہیں قرآن بتائیں گے. کہ یہ عقل میں خدا نے دیکھا, مگر علامہ مجلسی نے لکھا اے میرے حبیب سب سے پہلے میں نے اپنے دل میں دیکھا, میں نے اپنے دل میں تیرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پایا, تو پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا, تیرے دل میں نے علی کے علاوہ کسی کو نہیں پایا, تو میں نے یہ چاہا کہ تجھ سے علی کے لہجے میں کلام کروں. حیدری 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 یار حیدری یار حیدری یار حیدری یار حیدری یار حیدری یار حیدری. یار. واہ واہ واہ, ایک مل جل کر بآواز بلند تر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی. خلاصہ ہو گیا. اب قرآن نے یہ سارا منظر تو بیان نہیں کیا. علامہ مجلسی نے لکھا
کلام ہو گیا، گفتگو ہو گئی، کیا ہوا، یہ سب بات کا مرحلہ. آ گئے. اب جب آئے ہیں حضور تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا، خود نہیں بتایا، لوگوں نے پوچھا. مثلاً یہ مجلس ہو رہی ہے، مجھے بتایا گیا کہ بھئی 9 بجے انشاءاللہ آپ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، 2 4 5 جو بھی روٹین میں ہے سلام وہ ہوں گے اور آپ بیٹھ جائیں گے. اور میں 9 بجے غائب ہو جاؤں، مثلاً میں 9 بجے غائب ہو جاؤں، بلانے والا مجھے اوپر آئے اور میں کمرے میں ہی نہ ہوں، نہ میں ہوں نہ میرا خلیفہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، کمرہ خالی ہو، تو پریشانی ہو جائے کہ کہاں گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگ سرکار کو ڈھونڈ رہے، سرکار کہاں ہے، سرکار نہیں مل رہے. نہیں، خدا نے انتظام کیا تھا. صحیح ہے. اور بغیر وحی کے یہ کلام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے خدا نے وہیں سے وحی کر کے بھیجا تھا. جب جائیں تو جا کر لوگوں کو بتائیے گا. تو لوگوں کو بتانے کے لیے جب صبح کی نماز میں مسجد میں آئے تو کہا رکو، آج مجھے تمہیں کچھ سنانا ہے. کہا سنائیے کیا ہوا. کہ رات کو فرشتہ آیا اور مجھے لے کر چلا گیا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. فجر کی نماز ختم ہوئی اور رسول خدا نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں. رات کو فرشتہ آیا اور مجھے لے کر چلا گیا. اب سنا رہے ہیں ساری باتیں، سنا رہے سناتے سناتے اس منزل پر آئے. جب اس منزل پر آئے تو منزل، مثلاً ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ ظاہری منزل کہاں تمام ہوئی کہ میں نے پوچھا کہ کیا میرا بھائی علی ہے، تو جواب ملا کہ نہیں. تو کہا لہجہ تو علی کا ہے، یہ لہجہ کیوں اپنایا گیا؟ تو خدا نے جواب دے دیا اور اس کے بعد بھی باتیں ہوئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بعد جو کچھ بھی ہوا اسی کو مجلس کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر بات ہو رہی ہو، خدا سے شروع ہو اور علی کے کمالات تک آ جائے، اسی کو مجلس کہا جاتا ہے. تو میں نے بھی کیا کیا، اعوذ باللہ سے شروع کیا تھا اور علی کے فضائل تک تو آ ہی گیا. اور جب 2 آنسو آ جائے تو مجلس اپنے معراج پر پہنچ جاتی ہے. ایسا ہی ہو گیا. تو اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو لوگوں کی حیرت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی حیرت زیادہ نہ بڑھ جائے، تو فرما رہے تھے کہ تم یہ مت سوچو میں کب کی بات بتا رہا ہوں، یہ ابھی رات کی بات بتا رہا ہوں. جب میں واپس آیا ہوں تو میرا بستر اتنا ہی گرم تھا جتنا گرم چھوڑ کر گیا تھا. دروازے کی کنڈی جو ہل رہی تھی جب میں آیا ہوں تو اسی طرح سے کنڈی ہل رہی تھی. وہ جو جاتے وقت میں نے وضو کیا تھا، وہ جو پانی بہہ رہا تھا، جب آیا ہوں سارے نظارے کر کے تو وہ پانی بھی ایسے ہی بہہ رہا تھا. بات میں نے کہاں سے شروع کی آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے. مولانا صاحب نے شرک کر دیا. تو جو اس مزاج کے لوگ تھے، ختم ہو گئی. چل، جو اس مزاج کے تھے، سنا بات ختم ہو گئی، چلو گھر. وہ گھر چلے گئے. لیکن جو کسی اور مزاج کے لوگ تھے وہ رک گئے. وہ رک گئے. کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ نے بات کی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے کہ آپ سے اللہ نے بات کی، وہ تو کرتا ہی رہتا ہے آپ سے بات. مجھے تو دلچسپی اس بات میں ہے کہ مجھے یہ بتائیں اللہ نے آپ سے کیا بات کی. ہاں، بات میں فرق محسوس کر لیا آپ نے؟ میں ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہا ہوں اور آپ کو یہ بات بھی سنا رہا ہوں. یعنی کہ عقیدت بڑھنی چاہیے. عقیدت بڑھے گی تو بات آگے بڑھے گی. لوگوں نے سن لیا، جن پر گرا گزر رہا تھا وہ سن رہے تھے اور سن کے چلے گئے، سن کے چلے گئے، سن کے چلے گئے، پھر سن ہو گئے، پھر پتہ نہیں کیا ہو گئے مگر سن تو ہو گئے. سن ہو گئے. ٹھیک ہے، سن کے سن ہونے والے چلے گئے. مگر جس کے سینے میں علی کی ولایت جوش مار رہی تھی وہ منتظر تھا کہ اتنا اہتمام علی کے علاوہ کسی اور کی خاطر نہیں کیا ہوگا. کہ مجھے تو بس یہ بتائیے یا رسول اللہ کہ اللہ نے بات کیا کی ہے آپ سے. کہ سلمان تمہیں بتا تو دوں کہ اللہ نے بات کیا کی ہے. برداشت نہیں ہوگا تم سے، تم رک نہیں پاؤ گے اس بات پر، کیونکہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ بس اپنے پاس رکھنا، کسی کو بتانا نہیں. اب تو اور تجسس بڑھے گا.
کہ یہ یہاں کہہ کے چپ ہو گئے، اس کا مطلب آگے کچھ اور بھی تھا، یہ سن تک نہیں تھا، آگے بھی تھا، مگر میں سن پر رک گیا کیونکہ مجھ کو آپ کو کچھ اور بھی سنانا ہے، ورنہ تو سن سے آگے کا بھی بہت زیادہ مرحلہ تھا۔ اس کا مطلب اگر چپ ہو گئے تو کچھ اور بھی تھا، اور اب تو بتا دیا کہ اس نے کہا بتانا نہیں، خاموش ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کر رہا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں پہلے وعدہ کرو، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، وعدہ مجھے بتائیں، کرم کریں مجھ پر، لطف کریں مجھ پر، آپ کا چاہنے والا ہوں میں، کیا زمانے چھوڑ کر میں اس دروازے پر آیا ہوں اور اب آپ مجھے پیاسا چھوڑ دیں گے، ایسا کیسے ہوگا بتائیں۔ رسول خدا نے دیکھا کہ ادھر آؤ، قریب آؤ، کان میں سرگوشی کی رسول نے، فرمانے لگے سلمان جب خدا نے مجھے عالم ہوں میں پہنچا دیا اور جو یہ تم سب کچھ سن سکے کہ علی کے لہجے میں کلام کر رہا تھا، تو مجھ سے خدا نے کہا اے میرے حبیب تمہیں کچھ علی کی فضیلت سناؤں؟ تو میں نے کہا پروردگار مجھے میرے بھائی کی فضیلت سنا۔ تو کہا میرے حبیب بس اتنا یاد رکھنا، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں جنت کو خلق ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جنت اور جہنم ہے ہی تخلیق علی کی وجہ سے۔ جو علی کا چاہنے والا ہے وہ داخل بہشت کیا جائے گا، جو دشمن علی ہے جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا۔ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا میں جنت کو خلق نہ کرتا۔ سلمان نے سنا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کہ یا رسول اللہ کچھ کا بس اتنا کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں پہلے نہیں ہوئی تھی، پہلی دفعہ تھی۔ سنا، خاموش، وہاں سے اٹھے، چل دیے، گھر آ گئے، دن گزر گیا۔ علامہ مجلسی نے لکھا بڑی بے چینی سے دن گزارا سلمان نے، رات ہو گئی، کھانا کھا لیا، گھر آ گئے، بستر پر لیٹے، نیند نہیں آ رہی، سارا دن علامہ مجلسی نے لکھا ایک ہی جملہ تھا سلمان کی زبان پر، کیا شان ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی۔ جو گزرتا تھا وہ یوں دیکھ رہا تھا سلمان کو، اس کو کیا ہو گیا، یہ کیا کہتا ہوا جا رہا، بازار سے گزرے کیا شان ہے مولا کی، مسجد میں آ گئے کیا شان ہے مولا کی، مسجد سے نکل رہے ہیں کیا شان ہے مولا کی، اور لوگ دیکھ رہے ہیں سلمان کو کہ سلمان کو ہو کیا گیا آج۔ سلمان علامہ مجلسی نے لکھا بستر پر آ گئے، کروٹ بدلتے تھے تو کہتے تھے کیا بات ہے میرے مولا کی، کیا شان ہے میرے مولا کی، پھر سیدھے لیٹتے تو کہتے تھے کیا شان ہے میرے مولا کی۔ سلمان کیا تجھے یاد ہے رسول نے کیا کہا؟ اب اپنے آپ سے ہم ہما کر رہے ہیں، خود ہی بات کر رہے ہیں۔ سلمان تو نے سنا رسول نے کیا کہا؟ اگر میں علی کو نہ بناتا میں جنت کو نہ بناتا، کیا شان ہے میرے مولا کی۔ پھر بائیں کروٹ لے لی کہ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ اب اٹھ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیسا وعدہ لے لیا، ارے میرے مولا کے فضائل ہوں اور سلمان کسی کو بھی نہ سنائے۔ اٹھ کے جانے لگے، پھر خیال آیا نہیں وعدہ کیا ہے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے اے آسمان کیا تو سن رہا ہے، اے زمین کیا تو سن رہی ہے، کیا شان ہے میرے مولا کی۔ اگر خدا علی کو نہ بناتا تو جنت کو نہ بناتا۔ یہ کہہ کر سلمان نے گھر کا دروازہ کھولا، گھر سے باہر نکلے، رات کا سناٹا، سناٹے میں تاریکی، سلمان چلتے چلے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ تھکے، ایک اندھا کنواں جس میں پانی نہیں ہوتا وہ نظر آیا، سلمان بیٹھ گئے، آہستہ آہستہ کہہ رہے کیا شان ہے مولا کی، کیا شان ہے مولا کی۔ ابھی تک جو سلمان دل میں بول رہے تھے اب نہ رہا گیا، پلٹ کے دیکھا کنواں تو اندھا ہے، کنواں تو اندھا ہے۔ کنویں میں جھک کے کہنے لگے اے کنویں تجھے کچھ بتاؤ علی کا کمال کیا ہے۔ کنواں تو خاموش تھا لیکن سلمان کی زبان سے نکل گیا، رسول نے فرمایا ہے کہ خدا نے کہا ہے اگر میں علی کو نہ بناتا میں جنت کو نہ بناتا۔ یہ کہہ کر سلمان نے کچھ ہلکا پن محسوس کیا، اب کنویں کو چھوڑا، گھر میں آئے، بستر پر گئے، چادر جو اوڑی تو بے خبر سو گئے۔ صبح کو اٹھے، وضو کیا، مسجد میں چلے تو کیا دیکھا، سارا مدینہ امنڈ کر مسجد میں آیا ہوا ہے۔ نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد ہر ایک بندہ ایک پتا لے کر آ گیا، پتا رسول کو دکھا رہا، یا رسول اللہ رات
مدینے میں عجب کام ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ تیز ہوائیں چلی, پتے اڑ اڑ کے آنے لگے, ہر پتے پہ لکھا تھا خدا کہہ رہا ہے اگر علی کو نہ پیدا کرتا. میں کبھی بھی جنت کو نہ بناتا. کہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کیا ہے یہ؟ رسول خدا کی نگاہوں نے ڈھونڈا. کہ سلمان کہاں ہو؟ سلمان دوڑتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں یہاں ہوں. کہ بیٹھ جاؤ. کہ تم سب جاؤ, تم سب جاؤ. اب کیا بتائیں رسول خدا؟ کہ سلمان یہ کیا ہے؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جو آپ نے مجھے سنایا تھا. کہ یہ بتاؤ تم نے کس کو سنایا تھا؟ اس لیے کہ تم تو یہاں سے وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ آپ کے حق کی قسم میں نے کسی کو نہیں سنایا. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کسی کو تو سنایا. کہا یا رسول اللہ کسی کو نہ سنانا یہ وعدہ کیا تھا میں نے, کہیں نہیں سنانا یہ وعدہ نہیں کیا تھا میں نے. کہا اس لیے کہ علی کے فضائل میرے سینے میں ایسے جوش مار رہے تھے کہ مجھ سے رکا ہی نہیں گیا. تو کہا کہاں سنا دیا؟ کہ اندھے کنویں میں جا کر سنا دیا میں نے. کہ سلمان تجھے پتا چلا؟ تو سنا کر گھر چلا گیا. ارے نام علی کی برکت سے اندھا کنواں تازہ ہو گیا, اس میں پانی آ گیا, اس میں بیل نکل گئی, بیل میں پتے نکل گئے اور ہر پتے پہ لکھا ہوا آ گیا اگر خدا علی کو نہ بناتا. اس کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ واقعہ تو کئی بار سنا ہوا ہوگا آپ کا, مطلب سمجھ میں اندھا کنواں زندہ ہو گیا, پانی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنیاد میں ہی علی علی کیا جائے تو پھر بعد میں انتظار نہیں کیا جاتا کہ بچہ علی علی کب کرے گا. ارے بنیاد علی علی سے رکھو, نسلوں میں علی خود منتقل ہو جائے گا. تو سلمان اندھا کنواں زندہ ہو گیا. تو سلمان نے گردن کو جھکایا اور مسکرا کر آہستہ سے کہا ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ اب آپ خود فیصلہ کیجئے. اندھا کنواں علی کے کمال برداشت نہ کر سکا, سارے زمانے کو پھیلا دیا. یا رسول اللہ میں تو پھر سلمان ہوں, کیسے ہو سکتا تھا علی کے کمال سن کر میں خاموش رہ جاؤں؟ بات واضح ہو گئی. اب خود علی بیٹھ کر منبر پر سنا رہے تھے. آؤ میں تمہیں بتاؤں رسول کی فضیلت کیا ہے. علی کہہ رہے تھے رسول کی فضیلت. لوگوں نے کہا یا علی بتائیے. وہی منبر کوفہ جہاں علی نے بیٹھ کر کہا تھا میں نہ ہوتا تو ابراہیم جل جاتے. ہاں تو میں نے اس نوجوان سے کہا, میں نے کہا بات تو موضوع کے مطابق تھی تو میں نے اتنا ہی کہا, ساری تفصیل تھوڑی سنائی, ورنہ اس کے بعد والی تقریر میں تو میں نے یہ بھی کہا کہ علی نے کہا میں نہ ہوتا تو اسماعیل ذبح ہو جاتے. اور پھر صرف اتنا تھوڑی کہا بلکہ یہاں تک کہا اگر میں نہ ہوتا آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بھی علی نے کہا میں نہ ہوتا تو نوح کا سفینہ غرق ہو جاتا, بچنے والا نہیں تھا, یہ میں تھا جو بچانے والا ہوں. میں نے کہا علی نے تو یہ بھی کہا کہ یہ یوسف کنویں کے اندر گم ہو جاتے اگر میں علی نہ ہوتا. کہ یہی تو کہا تھا علی نے کہ اگر میں نہ ہوتا تو یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے, کبھی باہر نہ آتے. کہ یہ بھی تو علی نے منبر کوفہ سے ہی کہا تھا اگر میں نہ ہوتا عیسیٰ سولی چڑھ جاتے. ہاں میں نے کہا آپ کو تو ایک بات سے پریشانی ہو گئی کہ خدا کا کام علی نے کیسے کیا. خدا کا کام علی نے کیسے کیا مجھے نہیں پتا کیسے کیا, یہ تو اب آپ خود ڈھونڈیں, جتنی آپ کی عقیدت ہے اس اعتبار سے تلاش کرتے رہیے. کیا تمہیں اپنے حبیب کے کمالات کہا یا رسول اللہ بسم اللہ سنائیے. سناتے معراج پر آ گئے اور معراج بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ میرے حبیب کو خدا نے بلایا, نظارے کرائے, جنت دکھائی, جہنم کے نظارے کرائے, حالات کو بیان کیا, عالم ہو میں لے گیا, گفتگو ہوتی رہی. میرے سرکار واپس آ گئے, کنڈی ہلتی رہی, بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی, پانی بہ رہا تھا, لوگ نیچے بیٹھے ہوئے جھوم رہے تھے. دو ہی تو موقع ہیں, رسول علی سناتے ہیں تو مجمع جھومتا ہے یا علی رسول سناتے ہیں تو مجمع جھومتا ہے. ہاں اب چونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان بھی تو کرنا تھا,
وہ ساری زندگی ان کو سناتے رہے، اب یہ ساری زندگی ان کو سناتے رہیں گے، اور اتنا سنائیں گے کہ نسلوں میں منتقل ہو جائے گا۔ اب بعد میں آنے والی نسل صرف سنائے گی نہیں، سنائے گی بھی، بچائے گی بھی، صحیح ہے۔ اب سناتے سناتے جیسے ہی کہا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ چلے گئے، جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، خدا ہے وہ کچھ بھی کر، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ چلے بھی گئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر کی گرمی برقرار ہے، پانی بہ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یوں یوں ہاتھ کیا، نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نکل کے گھر چلا گیا۔ گھر گیا، دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ زوجہ بیٹھی ہوئی آٹا گوندنے کی تیاری کر رہی تھی۔ زوجہ نے کہا اچھے ٹائم پر آ گئے، پانی نہیں ہے، جاؤ یہ مٹکا اٹھاؤ، پانی بھر کے لے کر آ۔ پانی بھرنے کے لیے گیا تو گرمی بہت زیادہ تھی، گرمی کی شدت محسوس ہوئی تو کہا پانی تو بھر لوں گا، ذرا تھوڑا ایک ڈبکی بھی لگا لوں۔ اب جو کرتا اتار کر نہر میں گیا تو جاتے وقت تو گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا تو آ رہا تھا نہیں، آ رہی تھی۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں، ممبر کا تقاضا ہے، گیا تھا، آئی تھی، جب آ گئی تو کوئی مل گیا، جو مل گیا وہ اپنے ساتھ لے گیا، جو ساتھ لے گیا وہ رکھتا رہا، رہتا رہا، اور وہاں سے اللہ نے بچے بھی دے دیے۔ معراج کا ایک حصہ سنا رہا ہوں آپ کو، بچے بھی دے دیے۔ اب جو بچے ہو گئے تو ایک روز گھر میں آٹا گوندنے بیٹھا نہیں، بیٹھی، پانی ختم ہو گیا تو کہا جاؤں خود ہی لے کر آؤں۔ اب جو مٹکا اٹھا کر آئی تو دیکھا کہ گرمی بہت ہے، ایک ڈبکی لگا لوں۔ اب جیسے ڈبکی لگائی تو لگاتے وقت تو گئی تھی، جب ڈبکی لگا کے نکلنے کا ارادہ کیا تو نکل آیا، جیسے نکل آیا تو مٹکا بھرا، گھر پہنچا، دستک دی تو بیوی ابھی تک وہی تھی جہاں سے اس کو بھیجا تھا، کہ لے آؤ پانی لے آؤ، جلدی آٹا گوندنا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ابھی تو اس کو چھوڑ کر گیا تھا، ابھی آ بھی گیا، وہ 7 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ مٹکا رکھا، مسجد میں گیا تو علی یہی جملہ کہہ رہے تھے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم ہو رہا تھا، اسے آتے ہوئے دیکھا علی نے تو ایک جملہ کہا، اب معراج سمجھ میں آ گئی۔ علی نے دیکھا تو فرمایا اب معراج سمجھ میں آ گئی۔ یہاں کے لیے ہے نہیں جملہ، اس لیے میں کہہ نہیں رہا جملہ۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو علی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یا تو سمجھ لو یا پھر کہو نہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ علی کے معاملے میں سمجھ میں نہ آئے چپ ہو جاؤ، شک نہیں کرو۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جائیں تحقیق کریں، ڈھونڈیں، ایسا نہ ہو تو ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی جگہ رائٹ ہے، درست ہے، شک نہیں کرو۔ اور اس طرح سے شک کرنا قطعی مناسب نہیں کہ دوسرا بھی متوجہ ہو، مجمع میں سوچتا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بہت کچھ سہنا پڑے گا، پھر علی سمجھ میں آئے گا، پھر آ کر کہیں گے علی اب معراج سمجھ میں آ گئی، تو خاموش سے بیٹھ گیا، کہاں اب سمجھ میں آ گئی معراج کہ کنڈی کیسے ہلتی رہی، بستر کی گرمی کیسے برقرار رہی، وضو کا پانی کیسے بہتا رہ گیا، بات ختم ہو گئی عزیزان محترم۔ اس لیے خدا نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا۔ یہ سمجھ میں نہ آئے تو ان کے پاس آ جاؤ، یہ سمجھ میں نہ آئے تو اس کے پاس آ جاؤ۔ یہاں مجبوری یہ ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ تر لوگ یہی نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو ہے مانوسیت ایسی ہے نا
اب میں آپ سے جا کے کہوں جائے کتاب پڑھ لیں، کہتا ہوں اکثر، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی کتاب نہیں پڑھتا، یہ بھی پتہ ہے، چند ایک لوگوں کے علاوہ کوئی کتاب میں جا کر جھانکتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، تبصرے کرتے ہیں، کیونکہ اندازہ ہے کہ یہ پڑھنے کے عادی نہیں ہے. مثلا عادی سے مراد بس ڈھونڈیں گے ختم ہو جائے گا، نہیں مل گیا مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا. تبصرہ اس لیے کرتے ہیں یہ اپنی رائے دے گا، میں اپنی رائے دوں گا، وہ اپنی رائے دے گا، پھر میں اپنی رائے دوں گا. ایسا ہی ہے، اسی لیے لوگ یہاں زیادہ آتے ہیں. یہ بولتے ہیں نا، کتاب بولتی نہیں ہے. کتاب کو سمجھنے کے لیے اپنے عرفان کو بہت زیادہ بلند کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی بولتا ہے، یہ دریچے کھولتا ہے، یہ پردوں کو ہٹاتا ہے، یہ آپ کے ذہن کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہو. لیکن اگر آپ غور کریں تو، چونکہ خدا نے خود قرآن کے لیے ہی کہا ہے، کیا اس میں تم غور نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے جب تک غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، تب تک یہ دریچوں کو نہیں کھولے گا، تب تک یہ دروازوں کو نہیں کھولے گا، کھڑکیاں نہیں کھولے گا، پردے نہیں ہٹائے گا. تب تک جب تک آپ غور نہیں کریں گے، یہ آپ کے اوپر علی کی ولایت کی چھڑکاؤ نہیں کرے گا. اگر چاہتے ہیں کہ کچھ چھڑکاؤ ہو جائے تو پھر قرآن میں غور کرنا پڑے گا. اگر غور نہیں کیا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے خدا نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا، اور صرف ساتھ نہیں رکھا، واضح طور پر اعلان کیا یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. صحیح ہے. اب قول پیغمبر کتنی اہمیت کا حامل ہے وہ کربلا نے بتا دیا. کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر تھا. میری تقریر کا آخری جملہ یہی تھا، اور یہی جملے تھے جس پر میں نے اس موضوع کو رکھا تھا، جمال قرآن. کٹا ہوا سر، کہ جہاں سر کٹ جائے، مثلا آپ بال بنواتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی یہ جڑ سے جدا ہو تو بے روح ہو جاتے ہیں. یہ سر قلم ہوا، کٹا، بے روح ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس میں زندگی نہیں ہے. پھر اس کو نوک نیزہ پر چڑھا دیا گیا. بے جان سر ہے، ٹھیک ہے، بے روح سر ہے. مگر قرآن کا جمال یہ تھا، حسین نے اسے یہاں بھی نہیں چھوڑا. ظاہراً الفاظ استعمال کیے کہ میں نے روح نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے. تلاوت کیا اور ایک دوسرے دریچے کو حسین نے کھول دیا. کہا اتنا یاد رکھنا، زندہ رہنے کے لیے بدن میں روح کا ہونا ضروری نہیں ہے، کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے. کردار اچھا رہ جائے تو انسان جا کر بھی نہیں جاتا، اور کردار اگر اچھا نہ ہو تو رہتے ہوئے بھی رہتا نہیں ہے، مردوں میں شمار ہوتا ہے. روایت ہے، میں تقریر ختم کر چکا، اتنا زیادہ ساتھ رہا کہ سر حسین نے نوک نیزہ پر بھی قرآن کو چھوڑا نہیں، اور بتا دیا چونکہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کسی تخت سے ہوا ہے، خلافت سے ہوا ہے مثلا، اور بیعت کا تقاضا ہوا امام حسین سے، بیعت کیجیے، اور امام حسین نے بیعت کا انکار کیا ہے. ایسے ہوا، یہ ساری بات ختم ہو گئی تقریر، بیعت کا انکار کیا. اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایک سلسلہ طویل، اور امام حسین سے کہہ رہا ہے میری بیعت کرو. امام حسین نے پیغام دے دیا نوک نیزہ پر جا کر. ہو سکتا ہے کربلا کے میدان میں کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو سکتا ہے بعد کربلا جو ہوا وہ نہ سمجھ میں آیا ہو. اب تو سمجھ میں آ جائے گا کہ وارث رسول کون ہو سکتا ہے. ہاں، وارث جانشین رسول کون ہو سکتا ہے. قرآن کس کے ساتھ ہے، کون قرآن کے ساتھ ہے، ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو نوک نیزہ سے تلاوت کر کے امام حسین نے بتا دیا، اور سمجھنے والے سمجھ گئے. اس لیے کہ کئی ایک لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، سر حسین کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. جو کام بہت سارے لوگ بہت ساری تقریروں سے نہیں کروا سکے، وہ امام حسین نے ایک کلام کر کے کروا لیا. وہ بہت سارے کام جو انبیاء ہزاروں برس میں نہ کر پائے، وہ امام حسین نے لمحے میں کروا لیا. یعنی کوئی مقایسہ نہیں کیا، کوئی مبالغہ نہیں کیا، ایک تاریخی حقیقت کو بیان کیا. اس سے زیادہ حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ منزل فضائل ہوتی تو میں اس کو کسی اور انداز سے سناتا آپ کو. انبیاء بتا رہے تھے خدا ہے،
انبیاء بتا رہے تھے، لوگ مان نہیں رہے تھے. انبیاء بتا رہے تھے، حسین دکھا رہے تھے، دکھایا. اب وہ دیکھنا ہی آنکھوں والا دیکھنا نہیں ہے، صحیح دکھا رہے تھے، چراغ بجھا رہے تھے. جاؤ. اور چراغ بجھانے سے پہلے ہی امام حسین نے منظر دکھا دیا تھا سب کو. وہ دیکھو یہ تمہارا مرتبہ ہے، تم یہاں تک آ گئے بس کافی ہے، جاؤ. نہیں گئے، جا رہے تھے، چراغ بجھا دیا. چراغ بجھا دیا، چراغ جلا دیا. ساری تقریر آپ سنتے رہے، میں نے بھی سنایا آپ کو. پھر چراغ جلا دیا. چراغ جلا تو جو جہاں تھا وہ وہیں کا وہیں، گئے نہیں. تو وہ جو سوال تھا، ایک خوبصورت ترین سوال اصحاب امام حسین میں سے ایک حسین ترین سوال آیا، مولا میں تو چلا جاتا. ایک سوال تھا، وہ پوچھنے کے لیے رک گیا. جواب دے دے میں جاؤں گا. کہ پوچھو سوال. کہ یہ بتائیں آپ کے جیسا مولا کہاں ملے گا؟ آپ کے جیسا مولا کہاں ملے گا؟ بتائیں کہاں ملے گا، میں چلا جاتا ہوں. یہ وہ منزل ہے عزیزان محترم کہ جہاں امام خاموش ہے. یہ عجیب منزل ہے. امام خاموش ہے، جواب نہیں دیا امام نے کہ وہاں ملے گا. کوئی ہے ہی نہیں. امام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام ہوتا ہی نہیں ہے. خاموش ہے. تم نہیں گئے؟ کہ مولا میرے پاس بھی ایک سوال تھا اس لیے رک گیا. کہ بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہ اگر حشر میں آپ کی والدہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرے حسین کو چھوڑ کر آ گئے، میں کیا جواب دوں گا؟ وہ جواب مجھے بتا دیں، میں چلا جاؤں گا. امام حسین خاموش. تم نہیں گئے؟ کہ مولا میں کیوں جاؤں؟ زندگی ایک بار ملتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اگر 70 بار بھی زندگی ملی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ہر بار مجھے آپ کی محبت کے جرم میں قتل کیا گیا، پھر زندہ کیا گیا، میں تب بھی نہیں جاؤں گا. 70ویں بار جب مجھے زندگی ملی، مجھے قتل نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور میرے ٹکڑوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا. یہ سب باتیں شب عاشور ہو رہی ہیں. جلا کر راکھ بنا دی گئی اور راکھ کو بکھیر دیا گیا اور پھر مجھے زندہ کیا گیا. میں تب بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. سن رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے ہی آج آپ زیارت میں اصحاب امام حسین پر سلام نہیں کرتے. ایسے ہی چھٹے امام نے نہیں کہا میرے ماں باپ تم پر قربان. ایسے ہی امام حسین نے نہیں فرمایا مدینے کا رخ کر کے جیسے چاہنے والے مجھے ملے. ایسے کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملا جانے مطلب. اب یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں ایسے ہی یہ اصحاب و انصار اور بنی ہاشم ہیں. پوچھتے 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 آ گئے، یہ بنی ہاشم تھے. جیسے ہی امام حسین نے بنی ہاشم کو دیکھا کہ کیوں نہیں گئے، تو روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ بنی ہاشم نے اپنے قدموں کو پیچھے کر لیا. حضرت عباس وہیں کھڑے رہ گئے. گویا یہ انداز تھا کہ ہم سب الگ الگ جواب نہیں دیں گے. جو بھی سوال ہے وہ آپ حضرت عباس سے کریں اور حضرت عباس کا جو بھی جواب ہے وہ ہم سب کا جواب ہے. سب نے پیچھے قدموں کو ہٹایا، حضرت عباس کھڑے رہ گئے. اب امام حسین نے جو مخاطب کیا وہ یہ نہیں کہا بنی ہاشم یا بنو ہاشم، نہیں، عباس تم نہیں گئے. یہ انصار تھے، یہ اصحاب تھے. ان میں اتنی جرأت تھی، ان میں اتنی جرأت تھی کہ انہوں نے کہا مولا وہ تو میں سوال کا جواب لینے رک گیا، سوال کا جواب دیں تو میں چلا جاؤں گا. یہ حضرت عباس علمدار ہیں. جیسے ہی مولا نے کہا عباس آپ نہیں گئے، نگاہیں جھکائیں، خاموش کھڑے ہو گئے. کچھ نہیں کہا کہ مولا یہ سوال وہ جواب، یہ بات وہ بات. خاموش. لمحے گزرے 2-4، امام حسین نے پھر فرمایا عباس آپ گئے نہیں. بس جب مخاطب کیا تو نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا اور جب پوچھا گئے نہیں تو پھر نگاہوں کو جھکا دیا. لمحے گزرے 2-4، پھر امام حسین نے سوال کیا بھیا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں پوچھ رہا ہوں آپ گئے نہیں. تیسری مرتبہ جب حضرت عباس کے کانوں میں یہ آواز آئی تو روایت نے لکھا حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. امام حسین نے حضرت عباس کو روتے ہوئے دیکھا اور خاموش ہو گئے اور اپنی مسند کو چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ عباس کوئی تو جواب دو، آپ مجھے چھوڑ کر گئے کیوں نہیں؟ میں نے تو چراغ کو بجھا دیا تھا.
یہ حضرت عباس علمدار ہیں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا. خاص طور پر کسی وجہ سے میں نے اتنا تفصیلی ذکر کیا. اکثر لوگ پڑھتے ہیں پانی لیا، پینا چاہ رہے ہیں، پینے لگے تھے، پیاس یاد آ گئی. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کریں، ایسی بے حرمتی نہیں کریں. چاہے وہ مرثیہ ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، کوئی بھی ہے، ایسی بے حرمتی نہ کریں. یہ حضرت عباس علمدار ہے. پانی پی لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب لے کر آئے تھے فرات پر، مشق کو بھر رہے تھے تو اپنی سواری سے کہہ رہے تھے تو پی لے پانی. اس نے گردن کو ہلا دیا. علماء عرفان نے لکھا کہ گویا یہ کہہ رہا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی نہیں پیوں گا. اور حضرت عباس کی سواری نے پانی نہیں پیا. حضرت عباس کا گھوڑا تو پانی نہیں پیے گا. حضرت عباس پانی پینے والے تھے. خیال آ گیا. خیال تو جب آتا ہے جب انسان بھول چکا ہو. مجھے یاد آیا، یاد جب آتا ہے جب بھولے ہوئے ہوں. لیکن جو بچپن سے سنتا آیا ہو، میں نے تمہیں کرب و بلا کے لیے مانگا ہے، میں نے تمہیں کرب و بلا کے، تو کربلا آ کر ہی بھول گیا. جس نے باپ کے سینے سے لپٹ کر آخری جملہ ہی یہ کہا ہو، بابا میرا وعدہ رہا، جب میں فرات پہ قبضہ کروں گا پانی نہیں پیوں گا. تو آپ اس کو پلانے کے لیے کہہ رہے ہو، پینا چاہتے تھے. حضرت عباس گویا نعوذ باللہ وہ جو وعدہ کر رہے تھے وہ بھول چکے تھے، پھر یاد آ گیا، اتنی پیاس تھی. ایسا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کوئی بھی پڑھ رہا ہو اس کو بعد میں بتائیں، ایسا نہیں ہے. ایسی باتیں نہیں کرو، دل نہ دکھاؤ، یہ دل دکھانے والی بات ہے. اب جو پوچھا عباس گئے نہیں. عباس وہ ہے جو امام حسین سے سوال تک نہیں کر رہے. المطیع للہ ولرسول پڑھتے ہیں نا زیارت میں، اس کا مطلب بھی تو سمجھے کیا ہے. فرما برداری کی معراج پر ہے حضرت عباس کہ جاؤ کہہ رہے ہیں، سوال بھی نہیں کر رہے ہیں کہ مولا آپ نے تو مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا، مولا میں تو علمدار ہوں، مولا میں کیوں چلا جاؤں. کچھ بھی نہیں، خاموش. جب امام حسین نے مسند کو چھوڑا کہ بھئی عباس گئے نہیں. اب عجیب و غریب روایت کے جملے ہیں. حضرت عباس نے جواب تو کچھ بھی نہیں دیا، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہیں سے مدینے کا رخ کیا اور رخ کر کے ایک جملہ کہا، اماں کیا تم نے سنا میرا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ عباس تم گئے نہیں. میں انہیں کیسے بتاؤں عباس آپ کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا، عباس آپ کے بغیر مر جائے گا. چھوڑ کے کہاں سے چلا جائے گا؟ امام حسین کی کانوں میں آواز حضرت عباس علمدار آئی، بس وہیں سے جہاں حضرت عباس کا رخ ہے. میں کیسے بتاؤں، میں کیسے پہنچا سکوں یہ جملے؟ یہ حضرت عباس ہیں. بہت احترام کریں، بہت احترام کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے احترام کریں. میں یہ جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، زندگی رہی پھر کبھی صحیح. یہ یاد رکھیے گا، میرا جملہ میرا یاد رکھیے گا اور سوچئے گا ضرور میں کیا کہہ کر گیا ہوں. حضرت عباس نے کہاں رخ کیا تھا؟ مدینے کی طرف. اماں کیا تم نے سنا؟ اور بات سنا دی آپ کو. جہاں عباس کا رخ تھا اب وہیں حسین کا رخ تھا. اگر میں پہنچا سکا اپنی بات. اب جہاں عباس کا رخ ہے وہاں حسین کا رخ ہے. اب جہاں حسین کا رخ ہے وہاں اصحاب اور انصار کا رخ ہے. اور حسین ہاتھوں کو پھیلا کر کہہ رہے تھے، پروردگار جیسے چاہنے والے مجھے ملے ہیں، ایسے کسی کو نہیں ملے. تو جہاں عباس کا رخ ہو وہاں حسین کا رخ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو کوئی بھی بات حضرت عباس کی شایان شان نہ ہو مت کریں، چھوڑ دیں، جانے دیں، سوچیں سمجھیں پھر بات کریں. ایسے ہی ان سے مانگتے ہوئے بہت احتیاط کریں، علم اٹھاتے ہوئے بہت احتیاط کریں، علم سجاتے ہوئے بہت احتیاط کریں، علم کو بڑھاتے ہوئے. بڑھائیں گے نا آپ 13-14 تاریخ کو بہت آرام سے، احترام سے، عزت سے، وقار سے. یہ منسوب ہے حضرت عباس علمدار سے. نہیں، اس نسبت کو سمجھتے کہاں ہیں لوگ. اس میں روح ہے حضرت عباس علمدار ہے. یہ چومتے کاغذ کو، لکڑی کو، کپڑے کو تھوڑے ہی ہیں، وہ روح عباس علمدار ہے جسے ہم چوم رہے ہیں. تقریر میری ختم ہو گئی، بہت زیادہ زحمت دے دی، معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے، اور شکر گزار ہوں آپ کا کہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو آپ نے سن لیا، حوصلہ افزائی کر دی. یہ تھے کربلا کے شہید اور یہ ہیں امام حسین علیہ السلام. اور پھر کیا ہوا؟ ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے عارف باللہ لوگ جو زمین پہ کھڑے ہو کر خدا کو دیکھ رہے تھے. حر آیا نہیں تھا، حر آیا نہیں تھا، تب ہی کہہ رہا تھا کیونکہ آنا چاہتا تھا.
جو حسین کے دروازے پر آنا چاہتا ہے حسین اسے اتنا عارف بنا دیتے ہیں کہ بیٹے سے کہہ رہا تھا میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں، محسوس نہیں کر رہا، دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ارادہ کر چکا تھا حسین کے پاس جاؤں گا۔ جو ارادہ کرے وہ اتنا عارف، جو رہتا ہے وہ کتنا عارف ہوگا؟ جو پیدا ہی اس گھرانے میں ہوا ہے یعنی حضرت عباس، کتنا عارف باللہ ہوگا وہ، ہاں؟ اور جو اتنے عارف تھے انہیں پیاسا ذبح کیا گیا، نہیں صرف پیاسا ذبح نہیں کیا گیا، جب پانی لینے جانا چاہتے تھے اور یہ بات ہوئی کہ خیموں میں پانی ختم ہو گیا، پانی دے دو، پسر سعد نے کہا اعلان کرو جنگل کے جانوروں کے لیے پانی ہے، حسین اور اس کے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مصیبت کا جملہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باقی جتنی گفتگو ہو رہی ہے دو بدو ہو رہی ہے، یہ وہ اعلان ہے جو خیموں میں بچوں نے بھی سنا ہے، خیموں میں ماؤں نے بھی سنا ہے، بہنوں نے بھی سنا ہے، اور حضرت عباس علمدار نے بھی سنا، اور 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بے دردی کے ساتھ وہ ساری مصیبتیں، سارے مصائب جس حد تک ہو سکا، اور جو روایات ہیں ہمارے یہاں علاقوں میں اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے مختلف جگہوں پر بھی سن لی ہے۔ آخر میں تنہا رہ گئے حسین، جب تنہا رہ گئے اور کوئی نظر نہیں آیا تو امام حسین سوار ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جانا چاہتے تھے، سواری آگے نہیں بڑھ رہی تھی، کیوں نہیں بڑھ رہی تھی؟ سینے پہ سونے والی سموں سے لپٹی ہوئی تھی، یہ ایک عجیب دردناک کیفیت ہے رونے والوں۔ حسین نے بچی کو دیکھا تو رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جا، جو مقتل میں گیا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ آئے حسین، دلاسا دیا، تسلی دی، جب شہزادی نہیں مان رہی تھی۔ دیکھیں 2 چیزیں ایک ساتھ جمع ہیں، کیفیت بشری کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو کوئی مصائب نہیں رہ جائیں گے، پھر کوئی فضیلت بھی فضیلت نہیں رہ جائے گی۔ سینے سے لپٹی ہوئی ایک 4 سال کی بچی، ہاں جنہیں خدا نے اولادیں دی ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، بیٹی 4 سال کی بیٹی سینے سے لپٹی ہوئی، اور امام حسین فرمانے لگے بیٹا مجھے جانے دو، ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے پانی لے کر آ جاؤں۔ شہزادی نے چیخ ماری اور اپنے آپ کو بابا سے جدا کیا، اور جدا کر کے فرمانے لگی بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ بابا آپ جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی لوٹ کر نہ آئیں۔ عجیب منزل ہے یہ رونے والوں، جنہیں خدا نے اولادیں دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ 9 محرم کو فون آیا مجھے گھر سے، کہ یہ بیمار ہے جب سے آپ گئے ہیں، بچی ہے میرے 5 سال کی، نام بھی اس کا سکینہ زہرا ہے، کب بیمار ہو گئی ہے، بات کریں اس سے، دوا بھی نہیں پی رہی۔ میں نے بات کی، میں نے کہا میں آ جاؤں گا، کب آئیں گے آپ بس یہ بتائیں، آپ گھر کب آئیں گے بس یہ بتائیں۔ میں کہا 1-2 دن میں آ جاؤں گا۔ نہیں آئیں گے آپ، پہلے بھی یہی کہہ کر گئے تھے آپ۔ میں نے فون رکھ دیا، اس لیے کہ میں تو اپنی بچی سے بات کر رہا، میں کوئی اپنی مصیبتیں نہیں سنا رہا آپ کو، میں تو اپنی بچی سے بات کر رہا تھا، مگر مجھے وہ دن یاد آ گئے کہ کیسے امام حسین نے جدا کیا ہوگا اپنے آپ سے، اپنے سینے پہ سونے والی کو، کہ ماں کو بلایا اور کہا کہ اسے سنبھالو، ماں کے حوالے کیا، دلاسا، بچی جانے نہیں دے رہی تھی۔ روایت تو بہت تفصیلی ہے، امام حسین نے خدا حافظ کر دیا اور آ گئے میدان میں، اور میدان میں آنے کے بعد کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کر دیا امام حسین نے۔ پھر ایک صدا گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ بس پھر کیا تھا، تلواریں چلیں، خنجر چلے، نیزے چلے، بھالے چلے۔ حد یہ تھی، کبھی موقع ہوا تو سناؤں گا آپ کو کہ کربلا جو سامان آیا ہے اس کی تعداد کتنی ہے اور کیا کیا سامان آیا۔ کئی اونٹ ہیں جن میں صرف پتھروں کو بھر کر لایا گیا تھا، اور وہ پتھر استعمال ہوئے 10 محرم کو، چونکہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ پتھر اٹھاتا تھا اور غریب زہرا کو مارتا تھا۔ یہ جو بدن لہو لہان تھا امام حسین کا، بدن پہ کوئی جگہ نہ تھی کہ جہاں کوئی زخم نہ آیا۔ جب چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا کتنے زخم آئے، تو آپ نے تعداد نہیں بتائی کہ کتنے آئے۔ یہ جو انگوٹھی ہوتی ہے ہاتھ میں، اس میں ایک نگینہ تھا، بڑھا کر دکھایا، کہ نگینہ دیکھ رہا ہے کہاں، کہ اتنی جگہ بھی خالی نہ تھی میرے بابا کے بدن پر، اب تو سوچتا رہے کہ کتنے زخم آ گئے۔
جب جانے لگے آئے لوٹ کر 2-3 دفعہ رخصت ہوئے امام حسین. اب جو آئے تو بہن سے فرمانے لگے کہ بہن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بیٹے کو خدا حافظ کر دو. کہ بھیا تو کوئی دقت تو کچھ بھی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیے, جا کر میرے بیٹے کو جگا دیجئے. سید سجاد کا شانہ ہلایا. در خیمہ پر امام حسین کھڑے تھے. آنکھ کھلی, سلام کیا. پھوپھی نے جواب دیا, کم خیریت کا بیٹا دیکھو تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. اتنا کہا. روایت نے لکھا بیمار تھے, کمزور ہو گئے تھے, غشی پہ غشی آ رہی تھی سید سجاد کو, مگر اس عالم میں بھی جلال کے عالم میں کہنے لگے تو کون ہے جو میرے خیمے میں آ گیا. ایک مرتبہ شہزادی نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا, لگا کر سینے سے فرمانے لگی بیٹا تمہارے بابا حسین ہیں. تو امام حسین کو پھر سلام کیا اور حیرت سے دیکھنے لگے. جب مدینے میں کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہو گیا, آپ نے اپنے بابا کو یہ کیسے کہہ دیا کہ تو کیسے میرے خیمے میں داخل ہو گیا. رو پڑے سید سجاد اور روتے ہوئے فرمانے لگے میرا بابا اتنا زخمی تھا, اتنا خون میں نہایا ہوا تھا, میں اپنے بابا کو پہچان بھی نہیں سکا. اپنی قدر کیجیے گا آزاداروں. تو پھر سائل نے پوچھ لیا کہ کیا کہنے کے لیے آئے تھے. کہ رموز امامت میرے حوالے کرنے کے لیے آئے تھے. مجھے سینے سے لگایا, رموز امامت کو میرے حوالے کر دیا اور حوالے کر کے فرمانے لگے بیٹا سید سجاد جب یہاں سے مصیبتوں کو سہ کر مدینے جانا اور مدینے میں جب کوئی میرا چاہنے والا مل جائے اسے کہنا تجھے میرا بابا سلام کہہ رہا تھا, تجھ سے کہہ رہا تھا اے میرے چاہنے والے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. ارے جب کبھی اپنی مصیبت یاد آئے حسین کی مصیبت کو یاد کر لینا. ارے جب کبھی اپنے مردوں پہ رونے کا دل چاہے ارے حسین کو رو لینا. ارے جب کبھی تمہیں غربت ستائے غریب زہرا کی غربت پہ آنسو بہا لینا. اجرکم علی اللہ. آپ رو دیے, مجلس ہو گئی, ہر آنکھ میں آنسو ہے, مجلس ہو گئی. آ گئے حسین, سرنوں کے نیزہ پر بلند ہو گیا. رات کو خیموں کو لوٹ لیا گیا, اسباب کو جلا دیا گیا, مال لے جانے والے لے گئے. کیا لوٹا؟ علی اور بطول کی بیٹیوں کے سروں پہ چادروں کو نہ چھوڑا. اللہ اکبر. آج 11 محرم تھی, آدھی رات کا وقت قریب ہے. یہ جو آج صبح ہوئی قیامت کی صبح تھی ہے. اب ہر روز قیامت کی صبح آئے گی. 10 محرم تو تھی قیامت, جو 11 محرم تھی وہ مخلوقات عالم کے لیے بھی قیامت کی صبح تھی. اس لیے کہ سورج نے کبھی انہیں کھلے سر دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. خاک پہ بیٹھی ہوئی علی اور بطول کی بیٹیاں, زمین پہ بکھرے ہوئے مال و اسباب, جلے ہوئے خیمے. صبح ہوئی, اللہ اکبر. اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ لاشوں کو دفنانا شروع کیا. لاشوں کو, وہ جو نجس لاشیں تھے انہیں لوگوں نے دفنانا شروع کیا. رات بھر کے سوئے ہوئے تھے, آرام کیے ہوئے تھے, لاشوں کو دفنا چکے. اب قافلے کو آمادہ کیا جا رہا ہے. ایسے میں جانتے ہیں کیا ہوا؟ قافلے کو جب آمادہ کر لیا گیا تو جانتے ہیں کس نے سوار کرایا؟ ہر بیوی کو علی کی بیٹی نے سوار کرایا. سپاہی تو آگے بڑھے تھے. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہ خبردار کوئی کسی بیوی کے قریب نہیں آئے گا. زینب خود سے سوار کرائے گی سب کو. اگر گرا گزر جائے مجھے معاف کر دیجیے گا. سب کو سوار کرایا کس نے؟ علی کی بیٹی. جب سب کو سوار کرا چکی تو آخر میں 3 لوگ رہ گئے. ایک جناب فضہ, اگر میں اس سے زیادہ کچھ سنا سکا تو سنا دوں گا ورنہ اسی پہ مجلس ختم ہو جائے گی. ایک جناب فضہ, ایک جناب عالیہ بی بی ثانیہ زہرا, ایک سید سجاد. 3 رہ گئے. سب کو سوار کرا دیا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آئی اور آ کر فرمانے لگی کہ آؤ بیٹا سید سجاد میں آپ کو بھی سوار کرا دوں. سمجھ میں آ رہی ہے زینب؟ آؤ میں سوار کرا دوں. امامت کو لے کر بھی رات خیمے میں سے یہی آئی تھی اور اب فرما رہی ہے کہ آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں. ایک مرتبہ بیٹے نے, بھتیجے نے پھوپھی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے پھوپھی اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے, پہلے آپ سوار ہو جائیے, میں آپ کو سوار کرتا ہوں. بیٹھ گئے سید سجاد. جب ناقہ لایا گیا
بیٹھ گئے سید سجاد۔ اگر روایت کے یہ الفاظ نہ ہوتے میں کبھی نہیں سنا تھا۔ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو مولا جانے اور مولا کا عذاب مجھ پر نازل ہو۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ سید سجاد جب ناقہ لایا گیا تو بیٹھ گئے اور کہا پھوپھی اماں آئیے کہ میں آپ کو سوار کرا دوں، اور ایسے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا کہ پھوپھی اس پہ قدم رکھیں گی تو ناقہ آگے بڑھ جائے گا۔ مگر جیسے ہی قدم رکھ کر علی کی بیٹی قدموں کو اٹھانا چاہتی تھی، سید سجاد زمین کی طرف جھکنے لگ جاتے تھے۔ کئی بار کوشش کی مگر سید سجاد سوار نہ کرا سکے اپنی پھوپھی کو۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے پھوپھی میں اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتا ہوں، آپ میرے شانوں پر قدموں کو رکھ دیں، سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر، میں نے سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ ایک مرتبہ ایک جانب سے فضہ نے تھاما اور دوسری جانب سے علی کی بیٹی نے سید سجاد کے کاندھے پر قدم رکھا، چاہتی تھی کہ سوار ہو جائیں، سید سجاد زمین پہ گر گئے۔ دوسری مرتبہ پھر چاہا، پھر سید سجاد زمین پہ گر گئے۔ رونے والوں اب ایسا کتنی مرتبہ ہوا، روایت خاموش ہو گئی۔ روایت نے آگے کچھ بھی نہیں لکھا کہ اب کیا ہوا اور کیسے سوار ہوئی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ روایت نے آگے بڑھ کر کہا کہ ارے جب رسن لائے گئے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی نے غضب کے عالم میں کہا خبردار، ارے کوئی مجھے رسن نہیں پہنائے گا، ارے رسن دے دو ہم خود باندھ لیں گے، اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی ہوں میں، اس لیے کہ علی کی بیٹی ہوں میں۔ ہاتھوں کو پسے گردن یہاں سے نہیں باندھا گیا تھا، یہاں سے ہاتھوں کو بس ایسے ہی باندھا تھا، اور اب جو ناکوں پر بیٹھے تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے اعلان کیا قافلے کو گزارا نہیں جائے گا، بلکہ قافلے کو پہلے وہاں لے کر آؤ جہاں ان کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ قافلے کو وہاں پر لایا گیا جہاں کربلا میں شہداء کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ اب ہر بیوی جب اپنے وارث کو دیکھتی تھی اپنے آپ کو ناکے سے گرا لیتی تھی، اور ایک مرتبہ بڑا غل ہوا، بڑا شور ہوا، ہر ماں رو رو کے اپنے ولی وارث کا نام لے رہی تھی، رو رہی تھی۔ روایت نے لکھا، صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا کہ ایسے میں ایک بی بی ایسی تھی جو بندے ہاتھوں کے ساتھ کربلا کی مٹی کو ہٹاتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی اے میرے لال تو بابا کے ساتھ گیا تھا، اے میرے لال تو پانی پینے گیا تھا، اے میرے لال تو لوٹ کر واپس نہ آیا، اے میرے لال مگر دیکھ تیری ماں مقتل میں آ گئی ہے، اے میرے لال ماں تجھ سے ملنے آئی ہے، اے علی اصغر کہاں ہو، ارے ماں کو جواب تو دو۔ ایسے میں ہر بیوی مصروف عزا تھی اور علی کی بیٹی سب کو دلاسا دیتے دیتے ایک مرتبہ جو نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، بھتیجا ایسے عالم میں کھڑا ہے کہ چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا ہے اور بدن لرز رہا ہے اور نگاہیں ہیں کہ زمین پر ہے ہٹتی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ زینب گھبرائی اور گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے آئیں، پہلے زمین کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، تھک گئے آپ، بس چلیں گے روایت مکمل کر دوں، بس دعا کراتے ہیں۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کیوں جانتی تھی؟ اس لیے کہ اتنے پتھر برسائے گئے تھے حسین پر، جب سر تن سے جدا کر لیا تھا بات ختم نہیں ہوئی تھی رونے والوں، سر کو تو اٹھا کر گھمایا گیا کربلا کے میدان میں، ادھر جو لشکر رہ گیا تھا میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کہا انت اخل حسین، ارے کیا یہی میرا بھائی حسین ہے؟ اور اب اس لاشے کو جو چھوڑ کر گئی تو کیا دیکھا، سید سجاد باپ کے لاشے کو دیکھ رہے تھے اور چہرے کا رنگ ایک مرتبہ سرخ ہو گیا، بدن لرزنے لگا۔ راوی کہتا ہے بی بی نے فرمایا قریب تھا کہ سید سجاد کی روح جسم سے جدا ہو جائے، بھتیجے کو سینے سے لگا لیا اور لگا کے فرمانے لگی اے میرے لال ارے حوصلہ کرو، ارے یہاں دیکھو۔ ایک مرتبہ سید سجاد فرمانے لگے پھوپھی کیسے حوصلہ ہوگا، ارے بابا کا لاشا پڑا ہے، ارے بے گور و کفن پڑا ہے۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے اے میرے لال یہاں قبر بھی بنے گی، یہاں مزار بھی بنے گا، یا میرے بھائی کا علم بھی بلند ہوگا، اے میرے لال ابھی منزلیں بہت آگے ہیں، ابھی بڑی منزلوں پہ جانا۔
ينقلبون. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار ہم بارگاہ کے جتنے بھی ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس عزا خانے کے خدمت گزار جناب محترم سردار ہاشم علی صاحب، محترم جناب سید جلال الدین نقوی صاحب، پروردگار ان دونوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس مسجد اور اس عزا خانے میں، اس امام بارگاہ میں، ان مجالس میں یہ بزرگ، یہ میرے نوجوان، یہ میرے دوست، یہ بچے جو روزہ خوانی ایک رونق مجلس کا آغاز، مجلس کی ابتدا، مجلس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، یہ روزہ خوان، یہ سوز خوان، یہ سلام گزار حضرات. پروردگار ان میں جو بزرگ ہیں، پروردگار ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. پروردگار ان میں جو نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی بحق محمد اور آل محمد ان مجالس سے اعضاء کے برپا کیے جانے میں جن لوگوں نے دام دیرم قدم سخن تعاون کیا، پروردگار بحق محمد اور آل محمد اجر تو پروردگار عالم ہی کی جانب سے جن مومنین نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، دعاؤں کا ان مجالس اعضاء کے لیے یقیناً اہل محلہ کا تعاون رہتا ہے، انتظامیہ کا تعاون رہتا ہے، پولیس کا تعاون رہتا ہے، آرمی کا تعاون ہوتا ہے، SSP، وابڈا اور جتنے متعلقہ افراد ان مجالس اعضاء کے لیے امام بارگاہ سے ادارے سے رابطے میں رہتے ہیں. پروردگار انہوں نے قبول فرما. پروردگار بحق محمد اور آل محمد شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کوچہ رسالت محمد اور آل محمد ہاشم بھائی کے اہلیہ کا میں شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو ہوں ان کے لیے. پروردگار ان کی توفیقات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور یہ یہاں پر خدمت گزار ہیں ہاشم بھائی کے پاس جناب معصم صاحب پریشان ہیں. پروردگار ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کے بھائی کی پریشانی کو دور فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہے انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد یہ حسین چہرے، یہ ان کے چہروں کی رونقیں ولایت امیر المومنین کی پروردگار کے امام کو ان سے راضی اور خوشنود فرما. قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد.